9 सफ़र المظفر اور بات کریں گے صرف 5 منٹ کے مدرسے میں۔ سب سے پہلے بات کریں گے عنوان فہم قرآن پر کہ غصے کو پی جانا کیسا ہے۔ اس کے بارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کی جو صفات بیان کی ان میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جانے کے عادی ہیں۔ یعنی تقوی والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ان کا کسی ایسے شخص سے سابقہ پڑے جو ان کو اذیت دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، تو وہ غصے میں مغلوب نہیں ہو جاتے، غصے میں آ کر انتقام نہیں لیتے، بس صرف انتقام ہی نہیں لیتے بلکہ دل سے بھی معاف کرتے ہیں، اور پھر اسی پر بس نہیں کرتے بلکہ تکلیف دینے والے کے ساتھ احسان کا معاملہ فرماتے ہیں۔ یعنی 3 صفات ہوتی ہیں تقوی والوں کی: اپنے غصے پر قابو پاتے، تکلیف دینے والے کو معاف کرنا، اور پھر اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا۔ تو ان تینوں چیزوں کو اس آیت میں بیان فرمایا۔ معلوم ہوا کہ یہ تینوں چیزیں تقوی والوں کی صفات ہیں۔ کتنی مرتبہ سورہ آل عمران پڑھی ہوگی، لیکن آج تک تقوی والی صفات ہمارے اندر نہیں آ سکی۔ تو کوشش کرنی ہے کہ ہم نہ صرف اپنے غصے پہ قابو پائیں بلکہ تکلیف دینے والوں کو معاف بھی کر دیں، اور پھر ان کے ساتھ احسان کا سلوک کریں۔ اور پھر جب فہم قرآن سے ہم تقوی کی اور غصے کے پی جانے کی بات پڑھیں سمجھیں تو پھر حدیث بھی اسی سے ریلیٹ ہونی چاہیے کہ غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، طاقتور پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور اور پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو پچھاڑ دے اور اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ یعنی اصل طاقت کیا ہے کہ نفس کو پچھاڑنا۔ بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ دیا لیکن غصے میں بے قابو ہو گئے تو یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے۔ تو غصے کی شر سے بچنے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے دل کے غصے کو دور فرما دے، اور جب تک زندگی عطا فرما ہر گمراہ کن فتنے سے میری حفاظت فرما۔ یعنی جو شخص یہ دعا سچے دل اور اخلاص سے مانگے گا تو اس کا غصہ اسی وقت ختم ہو جائے گا، غصے کے نقصانات اور وبال سے وہ محفوظ رہے گا۔ تو نصیحت بھی سن لیجئے کہ غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے 3 اصول اختیار کرنا پڑیں گے۔ جب غصہ آئے تو اس کے تقاضے پر عمل نہیں کرنا چاہیے کہ غصہ آ رہا ہے تو وہ سب جو دل کہہ رہا ہے اس کو ہی کر لیں، نہیں۔ کتنا ہی جوش کیوں نہ آ رہا ہو، دل چاہ رہا ہو کہ گالی دے دوں، تھپڑ مار دوں، برا بھلا کہہ دوں، زبردستی کر کے دبا دوں، کوئی بات زبان سے نہ نکالے، کوئی قدم آگے نہ بڑھائے، بلکہ کیا کرنا ہے، مجلس سے اٹھ کر چلے جانا ہے، پانی پی لینا ہے، وضو کر لینا ہے۔ جتنا غصہ پئیں گے اتنا ہی قابو آئے گا، اور جتنا غصے کے تقاضے پر عمل کریں گے اتنا ہی غصے میں اضافہ ہوگا۔ اگر کسی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور غصہ کرنے میں تجاوز بھی کر جائے تو اسے چاہیے کہ سب کے سامنے اس سے معافی مانگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگلی مرتبہ غصے کا موقع آئے گا تو نفس سوچے گا کہ اچھی مصیبت ہے، معافی بھی مانگنا پڑے گی، مجمع کے سامنے ذلت اٹھانی پڑے گی۔ زمانہ ماضی کو یاد کرے کہ میں نے جتنی بار غصہ روکا تو اس کا انجام اچھا ہوا، اور جب کہ وہ غصہ کیا تو اس کے تقاضے پر عمل کیا تو ندامت اور شرمندگی ہوئی، مجھے اس سے نقصان ہوتے ہیں۔ تو اس طرح انشاءاللہ تعالی غصے کی شر سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔